بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو او لیول کیمبرج بورڈ سلیبس بی کوڈ 3248 اسپیسیمن پیپر کی مدد سے میں آج آپ کو نوٹس بنانا سکھاؤں گی۔ نوٹس بنانا سوال نمبر 3 مشق نمبر 3 9 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اس کے لیے ایک عبارت دی گئی ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ عبارت اچھی خاصی بڑی ہے، یعنی کہ ایک اچھا ریڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی ریڈنگ بہت اچھی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اس عبارت کو پڑھ لیں گے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد اچھے طریقے سے پھر 4 سوالوں کے جو جواب ہیں وہ آپ کو تلاش کرنا ہوں گے۔ اب فرسٹ ٹائم نوٹس میکنگ آئی ہے تو بہت سارے ابہام ہیں، کس طریقے سے اسے کرنا ہے میں آپ کو مارکنگ اسکیم کی مدد سے سکھاؤں گی، کیونکہ اسپیسیمن پیپر اور اسپیسیمن پیپر کی مارکنگ اسکیم کہ کیمبرج بورڈ نے جو سوال دیا ہے اس کے جواب کو کس طرح سے عبارت میں سے منتخب کیا ہے۔ عبارت پڑھنے کے بعد آپ کو 4 سوال ہیں جن کے جوابات تلاش کرنے ہیں۔ 9 نمبر کا یہ سوال ہے۔ دیکھیں پہلا سوال 2 نمبر کا 2 لائنیں، دوسرا سوال 3 نمبر کا 3 لائنیں، تیسرا سوال 2 نمبر کا 2 لائنیں، چوتھا سوال 2 نمبر 2 لائنیں، 4 سوال کل 9 نمبر۔ عبارت پڑھنے کے بعد آپ پہلے سوال کی جانب آئیں گے۔ اچھا، کیا لکھا ہے؟ عام کے موضوع پر دیے گئے مضمون کو پڑھ کر مندرجہ ذیل سرخیوں کے تحت مختصر نوٹ تیار کریں۔ اب ہم دیکھیں گے مارکنگ اسکیم کے ذریعے کتنا مختصر۔ سوال ہے آم اگانے کے 2 طریقے۔ ہم نے عبارت پڑھی، جہاں آم اگانے کے 2 طریقے ہم وہاں جائیں گے۔ سب سے پہلے مارکنگ اسکیم دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہاں پر آم اگانے کے 2 طریقے۔ پہلا طریقہ جو کہ پہلی لائن میں آئے گا، دیسی یا تخمی آم جنہیں گٹھلی کی مدد سے اگایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ عبارت پر، دیکھیں دیسی یا تخمی آم، دیکھیں دیسی یا تخمی آم جنہیں گٹھلی کی مدد سے اگایا جاتا ہے۔ رتی برابر کوئی فرق، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس طرح ہے جس طرح بالکل کاپی اور پیسٹ کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا سوال، اسی سوال کا دوسرا پوائنٹ۔ کلمی آم جنہیں مختلف اقسام کے آموں کی پیوند کاری اور کلموں کی مدد سے لگایا جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کتنی تبدیلی ہے۔ یہ دیکھیں کلمی آم جنہیں مختلف اقسام کے آموں کی پیوند کاری اور قلموں کی مدد سے لگایا جاتا ہے۔ بس ذہانت کے ساتھ آپ نے جواب کو تلاش کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیسیمن پیپر کی مدد سے اس مارکنگ اسکیم کو سیم کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے لے کے اور یہاں تک لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ پہلی لائن میں اور دوسرے دونوں لفظ چھوڑ دیں، یہ اضافی الفاظ ہیں۔ پھر لکھنا ہے قلمی آم سے لے کے لگایا جاتا ہے دوسری لائن میں۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ اس کے دوسرا سوال ہے زیادہ برآمد ہونے والے آم کی 3 خصوصیات، یعنی برآمد یعنی جو آم زیادہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کی 3 کوالٹیز دینی ہے، اور 3 کوالٹیز 3 لائنوں میں مارکنگ اسکیم میں دیکھتے ہیں۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ زیادہ وزن دار۔ دوسری کیا خصوصیت ہے؟ شیلف لائف کے اعتبار سے بہتر۔ تیسری کیا خصوصیت ہے؟ موٹے چھلکے کی وجہ سے ترسیل کے دوران نقصان سے محفوظ۔ اب عبارت کو چیک کرتے ہیں کہ کتنی تبدیل ہے مارکنگ اسکیم عبارت کے مقابلے میں۔ یہ دیکھیں پہلا پوائنٹ وہاں کیا لکھا تھا مارکنگ اسکیم میں؟ زیادہ وزندار قسم۔ پھر دوسرا کیا ہو گیا؟ شیلف لائف کے اعتبار سے بہتر۔ تیسرا کیا ہو گیا؟ موٹے چھلکے کی وجہ سے ترسیل کے دوران نقصان سے بھی محفوظ۔ سیم ٹو سیم وہی پیسج میں، وہی مارکنگ اسکیم میں، آپ کو بس صرف اور صرف اپنی ذہانت کے ساتھ الفاظ کو منتخب کرنا ہے۔ تیسرا سوال، آم کی کاشت میں مغلوں کا کردار۔ پہلے میں مارکنگ اسکیم دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں پہلا پوائنٹ کیا ہے اس کا؟ بر صغیر میں پیدا ہونے والے آم کی زیادہ تر قلمی قسمیں مغلوں نے ہی متعارف کروائی۔ دوسرا پوائنٹ، سب سے پہلے تخمی پیڑ میں قلم مغل بادشاہ بابر کے پردادا تیمور لنگ نے لگائی تھی۔
अब चेक करते हैं भारत में। ये देखें, सेम वही वर्ड जो मार्किंग स्कीम में लिखे हैं। बड़े सगीर में पैदा होने वाले आम की ज्यादातर कलमी किस्में मुगलों ने ही मुतारिफ करवाई। फिर क्या है, सबसे पहले दूसरा पॉइंट, सबसे पहले तुख्मी पेड़ में कलम मुगल बादशाह बाबर के परदादा तैमूर लंग ने लगाई थी। ये देखें, इस सवाल को सेम, जो मैं तीसरा सवाल वही बर्रे सगीर से शुरू हो रहा है, और वहां इबारत में भी देखें वही का वही बर्रे सगीर से शुरू हो रहा है। कोई रत्ती बराबर एक अल्फाज की भी अभी तक तब्दीली नहीं आई है तीनों सवालात में। चौथे सवाल पे देखते हैं। चौथा सवाल है, आम की पैदावार और फरोख्त में इजाफे के लिए दो तजावीज। अब वो दो तजावीज देखते हैं। अच्छा देखें, इन्होंने तीन तजावीज दी है और साथ में कहा है तीन में से कोई दो। पहली तजवीज है आम के दरख्तों की दुरुस्त तरीके से निगहदाश्त। दूसरी क्या तजवीज है, दरख्तों से फल उतारने के बाद पैकिंग के तरीकाकार में बेहतरी। तीसरी है फल जखीरा करने की सहूलियात पर मजीद तवज्जो देना। हमें कोई भी दो लिखनी है। अब हम इबारत में चेक करते हैं। इबारत में देखें, वही लिखा हुआ है आम के दरख्तों की दुरुस्त तरीके से निगहदाश्त। सेकंड, दरख्तों से फल उतारने के बाद पैकिंग के तरीकाकार। अब यहाँ सिर्फ एक लफ्ज तब्दील है। यहाँ इन्होंने तरीकाकार के बाद और देकर जुमला कंटिन्यू किया, और वहां उन्होंने क्या किया है, तरीकाकार के बाद दो अल्फाज अपने पास से दिए, में बेहतरी, बस इतनी सी तब्दीली है बस। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखें, फल जखीरा करने की सहूलियात पर मजीद तवज्जो देना। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी तब्दीली है। फल जखीरा करने की सहूलियात पर मजीद तवज्जो दे की जगह इन्होंने कर दिया देना। लेकिन जो ये एक और ये दो और ये तीन, तीनों में से कोई दो आपको लिखने हैं। ये लिख दे या ये लिख दे, ये लिख दे या ये लिख दे, या ये लिख दे या ये लिख दे। अच्छा देखिए, ये जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं, ये स्पेसिमेन पेपर है, उसके नोट्स हैं, उसकी इबारत है, उसी में दिए गए 4 सवाल है, और मार्किंग स्कीम भी उसी स्पेसिमेन पेपर की है। तो ये मैचिंग मैंने इसीलिए करवाई है कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं। पूरा जुमला लिखना है, कितना लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है, इस तरह से इन दोनों की मैचिंग करवाने का मकसद ये है। परेशान होने के बजाय निहायत एतमाद के साथ इसको करें, क्योंकि पेपर भी स्पेसिमेन कैम्ब्रिज बोर्ड ने बनाया है और मार्किंग स्कीम भी उनकी अपनी है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह नोट मेकिंग अब आपके लिए निहायत आसान होगी।